اوکے اسٹوڈنٹس، دو مفعول آ جاتے ہیں آپ کے جملے میں، خود فاعل ہیں کہ میں نے فرحان اور علی کو پڑھایا۔ تو وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جب دو مفعول جاندار بھی ہوتے ہیں، ذوی العقول بھی ہوتے ہیں، ذوی العقول یعنی سمجھدار، جاندار انسان یعنی دو مفعول ہوں، تو ان میں دوسرے مفعول کے ساتھ کو کا استعمال کرنا ٹھیک ہوگا، نہ کہ مفعولوں کے ساتھ کو استعمال کیا جائے۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ میں نے فرحان اور علی کو پڑھایا۔ اب دیکھیں فرحان اور علی دونوں جاندار ہیں، ذوی العقول ہیں، تو آپ یہ کہیں کہ دو مفعول آ گئے ہیں تو ان دونوں کے ساتھ اب کو کا استعمال ہو، تو بچے یہ غلط ہوگا۔ ان دونوں میں سے بھی جو دوسرا مفعول ہوگا اس کے ساتھ آپ کو کا استعمال کریں گی، پہلے مفعول کے ساتھ آپ کو کا استعمال نہیں کریں گی۔ اب آپ خود جملہ پڑھ کر دیکھیں کہ میں نے فرحان کو اور علی پڑھایا، یہ جملہ بھی غلط ہو جائے گا۔ میں نے فرحان کو اور علی کو پڑھایا، تو اب دیکھیں بار بار کو کا لفظ بھی استعمال نہیں ہوگا، آپ کو پتہ ہے یہ ثقیل ہو جاتا ہے لفظ بار بار استعمال کیا جائے۔ تو آپ کیسے جملہ پڑھیں گی؟ میں نے فرحان، اب پہلے مفعول کے ساتھ آپ نے کو نہیں لگایا، اور علی یعنی علی کے ساتھ اب دوسرے مفعول کے ساتھ آپ کو کا استعمال کریں گی، کو پڑھایا۔ جیسے اسامہ نے بچہ اس کی ماں کو دے دیا۔ اس جملے میں بچہ اور ماں دونوں مفعول ہیں، لیکن کو صرف دوسرے مفعول یعنی ماں کے ساتھ ہی استعمال کیا گیا ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، ہوپ سو کہ آپ سب کو لیسن آج کا سمجھ آ گیا ہوگا۔ بہت آسان تھا ہمارا لیسن، فعل کی فاعل کے ساتھ مطابقت، نے اور کو کا استعمال، اور اس کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے۔ اس کے جو اصول میں نے آپ کو بتائے ہیں، جو پوائنٹس دیے ہوئے ان کو آپ نے یاد کر لینا ہے۔ جسٹ یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کس جملے کے ساتھ نے لگنا ہے اور کس کے ساتھ نے نہیں لگنا، کو کہاں استعمال ہونا ہے کہاں نہیں ہونا۔ سمپل سی انہوں نے 3-4 پوائنٹس کے اندر آپ کو اس کی ڈیفینیشن بھی بتا دی اور اس کا طریقہ بھی بتا دیا۔ ہوپ سو کہ آپ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا، اس کو اچھے سے یاد کر لیں آپ۔ اور اگر کوئی آپ کو مشکل ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتی ہیں بچے، جو آپ کو سمجھ نہ آئے۔ اور اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اسٹے بلیسڈ۔ اوکے، اللہ حافظ۔